اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے اللہ کی رضا کا راستہ۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، جیتا ہے، کماتا ہے، رشتے بناتا ہے، لیکن آخرکار اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی۔ اللہ کی رضا کا راستہ آسان نہیں، لیکن جو اس راستے پر چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنیں گے جن کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ وہ صحابی تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر اسلام سے پہلے ایک سخت مزاج انسان تھے۔ قریش میں ان کا رعب تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے، وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا، ان پر ظلم کرنا، یہ سب ان کے سامنے ہوتا تھا اور وہ اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعد بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ان کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ تلوار لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر اور زیادہ غصے میں آ گئے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر داخل ہوئے آواز بند ہو گئی۔ انہوں نے بہن سے پوچھا، کیا پڑھ رہی ہو؟ بہن نے بات چھپانے کی کوشش کی۔ غصے میں حضرت عمر نے بہن کو مارا، اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن نے کہا، عمر، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، جو چاہو کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا، جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ غسل کے بعد انہیں قرآن کے چند اوراق دیے گئے۔ انہوں نے سورۃ طٰ کی آیات پڑھیں۔ قرآن کے الفاظ نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ وہی دل جو سخت تھا نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کتنا پاکیزہ کلام ہے۔ اسی وقت ان کے دل میں اللہ کی رضا کی چنگاری پیدا ہو گئی۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ مسلمان اس وقت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں عمر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضرت عمر نے کہا، میں ایمان لانے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ اسلام لے آئے۔ اس دن سے حضرت عمر کی زندگی بدل گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے۔ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ کمزور مسلمان کی ڈھال بن گئے۔ انہوں نے مکہ میں کھل کر اسلام کا اعلان کیا۔ وہ کہتے تھے، جو اپنی ماں کو رلانا چاہے، بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہے، وہ میرے سامنے آئے۔ ان کے ایمان کی طاقت نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں حضرت عمر شریک رہے۔ غزوہ بدر، احد ہو، خندق ہو، ہر جگہ ان کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ان کی زبان پر یہ دعا رہتی تھی کہ اے اللہ، مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ حضرت عمر کو حق اور باطل میں فرق کرنے والا کہا جاتا تھا۔ کئی موقع پر ان کے رائے پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کتنا راضی تھا۔ ان کا دل صاف تھا، نیت خالص تھی، وہ دنیا کی دولت سے دور تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ وہ کہتے تھے، جو یہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیات پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو ہوش آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور رو پڑے۔
حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ اب ان کے ہاتھ میں حکومت تھی، طاقت تھی، خزانہ تھا، لیکن ان کے دل میں خوف خدا تھا۔ وہ راتوں کو گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا ایک عورت آگ جلا کر ہانڈی میں پانی ابال رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ عورت نے کہا بھوک سے بچے رو رہے ہیں، میں انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی چڑھا دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ گیا۔ فوراً بیت المال گئے، آٹا اور گھی اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ غلام نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں، مگر انہوں نے کہا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ وہ خود سامان لے کر اس عورت کے پاس گئے، خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھلاتے رہے جب تک بچے ہنسنے نہ لگے۔ یہ تھا اللہ کی رضا کا راستہ۔ اقتدار میں ہو کر بھی عاجزی، طاقت میں ہو کر بھی انصاف، دولت میں ہو کر بھی سادگی۔ حضرت عمر کا لباس پیمند لگا ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں چراغ بیت المال کا صرف سرکاری کام کے لیے جلتا تھا، ذاتی بات کرتے تو چراغ بجھا دیتے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے بیت المال کا دودھ پیا تو انہوں نے دودھ واپس کروا دیا۔ کہتے تھے یہ مسلمانوں کا مال ہے، عمر کے بیٹے کا نہیں۔ ان کا انصاف اتنا سخت تھا کہ وہ اپنے خلاف بھی فیصلہ قبول کر لیتے تھے۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا دولت سے نہیں ملتی، اللہ کی رضا نیت سے ملتی ہے۔ اللہ کی رضا ظلم سے نہیں ملتی، انصاف سے ملتی ہے۔ اللہ کی رضا غرور سے نہیں ملتی، عاجزی سے ملتی ہے۔ اللہ کی رضا دوسروں کو تکلیف دے کر نہیں ملتی، دوسروں کی مدد کر کے ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آخر کار وہ دن آیا جب مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے انہیں خنجر مارا گیا، وہ زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کریں، لیکن انہوں نے کہا اگر میں بچ گیا تو اللہ کا شکر، اگر شہید ہو گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان کی وفات پر حضرت علی نے کہا اللہ عمر پر رحم فرمائے، انہوں نے حق کو زندہ کیا۔ حضرت ابن مسعود کہتے تھے عمر کا اسلام لانا فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ یہ تھا اللہ کی رضا کا راستہ، ایسا راستہ جس پر چلنے والا دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں حضرت عمر کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کو راضی کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سچ بولیں، حلال کمائیں، ظلم سے بچیں، کمزور کی مدد کریں، نماز قائم کریں اور دل میں اللہ کا خوف رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اپنے اندر حضرت عمر جیسی صفات پیدا کرنی ہوگی۔ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، باطل سے نفرت کرنا اور ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا، یہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی نیت دے، ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، ہمیں عاجزی دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین۔